دوستو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت لوط کی قوم میں عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ جنسی شہوت کو پورا کرتے تھے اور مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کا کام کرتے تھے، اور جب بھی کوئی خوبصورت مہمان اس بستی میں آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بھی غلط کام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس قوم کو تباہ کر دے۔ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ قوم لوط کو تب تک تباہ نہ کریں کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدفعلی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دے دیں۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط نے فرمایا، عمل کے اعتبار سے زمین پر یہ بدترین بستی ہے۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے 4 مرتبہ گواہی دی۔ اسی کے مطابق فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر پہنچے، اور آپ کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو بھی ان کے آنے کی خبر نہ تھی۔ اسی دوران آپ کی بیوی جو کافرہ تھی گھر سے باہر نکلی اور اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط کے ہاں ایسے مہمان آئے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی حسین ہیں، اور میں نے آج تک ایسے حسین نوجوان کبھی نہیں دیکھے۔ دوستو قوم نے جب خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی تو وہ فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت کرنا لازم ہوتا ہے۔ اپنی بدنیتی سے مجھے شرمندہ مت کرو اور مہمان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ قوم نے جواب دیا، اے لوط، کیا ہم نے پہلے ہی اس سے منع نہ کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل مت دینا؟ پھر کیوں ہمارے اور ان مہمانوں کے درمیان دخل دے رہے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور اس کام سے باز آ جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ان ارادوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ نے حسرت سے فرمایا کہ کاش تمہارے مد مقابل میری کوئی طاقت ہوتی۔ دوستو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے اندر سے ہی گفتگو فرماتے تھے، اور قوم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اندر یہ دیوار توڑ کر جائیں گے۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کا رنج و غم دیکھا تو عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے رب کے بھیجے گئے فرشتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور کوئی پیٹھ پھیر کر نہ پیچھے دیکھیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا تو لوگ اندر داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے اور مکان سے نکل کر بھاگنے لگے، لیکن انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ کہہ کر نکلے کہ لوط کے گھر پر بڑے ہی جادوگر ہیں۔ دوستو رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد لوط اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کر نکل گئے، اور اس کے بعد قوم لوط پر عذاب اس طرح سے آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر کے نیچے سے اپنا بازو ڈالا، اور ان 5 شہروں میں جن میں سب سے بڑا شہر صدوم تھا، اور اس میں تقریباً 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اس ساری بستی کو نہایت اونچا اٹھایا، پھر اس بلندی سے اوندھا کر کے نیچے پھینک دیا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود تھے اور جو جہاں کہیں سفر میں تھے وہ وہیں انہیں لگاتار پتھر برسان کر ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہ لائیں بلکہ کافرہ ہی رہیں، اور اپنی قوم سے محبت رکھتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ دوستو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ قوم لوط کے انجام کو اللہ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک بہت بڑی نشانی رکھی کہ لواطت بدفعلی کتنے بڑے ہی گناہ ہیں۔ دوستو قوم لوط کی بستیاں آج بھی اردہ کے علاقے میں ایک عجیب و غریب پانی کی صورت میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔